السلام علیکم۔ یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے مخالف یہودی تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کی بدترین سازش کی تھی، اور ان کے دلوں میں نبی کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ نعوذ باللہ، یہ نبی کو عام انسان کی طرح سمجھتے تھے اور پہلے اپنے نبیوں کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سخت مخالفت کرنے لگے اور طرح طرح سے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی اذیتیں اور پروپیگنڈے کا ذکر بار بار موجود ہے۔ یہ حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر واقعہ پیش آیا کہ بہت سارے یہودی اکٹھے ہو کر لبید بن عاصم کے پاس گئے کہ یہ بھی ایک یہودی تھا اور ماہر جادوگر تھا۔ اس کا پورا خاندان، اس کے بہن بھائی بھی جادوگر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ لبید ایک نوجوان شخص ہے جو یہودی بھی ہے، سمجھدار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ اس کے ذمہ لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کے دعوے دار ہیں، انہوں نے ہم سب پر جادو کر رکھا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو یرغمال بناتے ہیں، ان کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان پر بھی جادو کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے اوپر الٹ جاتا ہے، خود اس کی نحوست میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ہم تمہیں بہت ساری قیمت ادا کریں گے اگر تم ہمارا یہ کام کر دو کہ نبی کریم پر جادو کر کے ان کا زور ختم کر دو۔ لبید بن عاصم نے اس بات کی حامی بھر لی اور بظاہر اسلام بھی قبول کر لیا۔ یہ اعلیٰ درجے کا منافق تھا اور نبی سے محبت کا دعوے دار بھی تھا، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم بن کر ساتھ رہا۔ اس دوران اکثر یہ نبی کریم کے مبارک بال اور کنگھا وغیرہ اٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ اس کو جادو کرنے کے لیے نبی کریم کے مبارک جسم سے گرے ہوئے بال چاہیے تھے۔ لکھا ہے کہ یہ کام اس نے ایک چھوٹی سی بچی کے ذمہ لگایا کہ جب نبی کریم گھر جائے اور کنگھا کروائے تو وہ جو بال نیچے گرے اٹھا کر لے آنا۔ بظاہر اس نے آپ کی بہت خدمت کی، پھر اچانک وہ گم ہو گیا اور اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر جادو کا عمل شروع کر دیا۔ جب جادو کا عمل مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کبھی اثر ہوتا، مگر یہ کوئی خاص نہیں تھا بلکہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا تھا۔ اس سارے عمل میں نبوت کے فرائض میں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی پیش نہیں آئی، حتیٰ کہ جادو عروج پر پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوتا کہ کسی زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہیں، مگر آپ ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ اس طرح کسی کام کے بارے میں آپ کو محسوس ہوتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، مگر حقیقت میں نہیں کیا ہوتا تھا۔ اس دوران کوئی غلط بات آپ کے منہ سے نہ نکلی اور نہ ہی دعوت تبلیغ میں کوئی فرق آیا، بلکہ دنیاوی کام جیسے روزمرہ کے ہوتے ہیں ان میں کبھی بھی تردد پیدا ہو جاتا۔ جب اکثر بڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی بیمار ہو گئے اور ایک روز آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو شخص آپ سے ملنے آئے، ایک پاؤں کے جانب بیٹھا تھا اور دوسرا سر مبارک کی طرف بیٹھا تھا۔ جو سر کی طرف بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے کہا کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرے نے کہا ان پر لبید بن عاصم جو قبیلہ بنو زرین کا ایک شخص ہے، وہ منافق ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پہلے شخص نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے، دوسرے نے بتایا کہ کنگھی اور بالوں میں۔ پہلے نے پوچھا اچھا یہ کنگھی اور بال کہاں رکھے ہیں، تو دوسرے نے بتایا کہ نر کھجور کے درخت کی چھال کے اندر پتھر کی چٹان کے تلے زربان کے کنویں میں۔ آپ جب اس خواب سے بیدار ہوئے تو خوشی کے لہجے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں جو چیز معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، یعنی جادو اور بیماری کا مسئلہ جو تشویش کا باعث تھا وہ تشویش اب ختم ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے۔ اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ اس کا پانی زرد ہو چکا تھا، یہ شاید جادو کی اثر کی وجہ سے تھا۔ آپ واپس تشریف لے گئے اور دو صحابہ یعنی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ جادو والی یہ اشیاء نکال کر لے آئے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے خود ہی نکال لی تھی، اور جب وہاں پہنچے تو ان درختوں کا منظر بالکل ایسا تھا جیسے وہ شیطان کے سر ہوں، اور جادو کے اثر کی وجہ سے کنویں کا پانی بالکل میلا اور گدلا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس میں مہندی ڈال رکھی ہو۔ یہ جادو کی ہوئی چیزیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے پاس تشریف لائے، اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ آخری دو صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں اور ان گرہوں کو کھولیں۔ چنانچہ آپ نے ایک آیت
आयत पढ़ते हुए एक गिरा खोलते, फिर एक आयत तिलावत फरमाते और एक गिरा खोलते। जैसे जैसे गिरा खुलती जाती तो आप अपनी तबीयत में तखफीफ महसूस करते, जैसे कुछ बोझ कम हो गया हो। हत्ता कि जब जादू का मुकम्मल असर ख़त्म हो गया तो आप ऐसे खड़े हो गए जैसे कोई शख्स एक बंधन से और बड़े बोझ से आज़ाद हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको शफा अता फरमाई और आप मुकम्मल सेहतियाब हो गए। लिखा है कि वही यहूदी यानी इसके बाद भी आपकी खिदमत में आया करता था, मगर आपने कभी भी इसको शर्मिंदा नहीं किया और इसके सामने किसी चीज़ का तज़किरा नहीं किया, हत्ता कि मरते दम तक ये शख्स आपकी खिदमत में आता रहा। बाज़ रिवायात में आता है कि आपने वो चीज़ निकालने से मना फरमाया था। इसका मतलब ये है कि आपने इन चीज़ों को किसी को दिखाने से मना फरमाया था। जब जादू का असर ख़त्म हो गया तो इन चीज़ों को फ़ौरन ज़ाइल कर दिया गया। आपसे किसी शख्स ने कहा कि आप इन चीज़ों को ज़ाहिर करें ताकि लोगों को इन यहूदियों की असलियत का चेहरा मालूम हो सके, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह था कि मुझे अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई है और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं कि बुराइयों को फैलाऊं और इनका तज़किरा आम करूं। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन।